استادی تقلید واجب ہے، اس کی دلیل کیا ہے آپ مجھے بتا دیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، امر پہ، اور امر جو ہے عامی کے لیے یہ وجوب پہ استدلال ہے۔ عقائد میں تقلید نہیں ہے تو امام ابو منصور کی تقلید عقائد میں کیسے؟ وہ تقلید نہیں ہے، وہ عقائد کی تشریح ہے۔ تشریح ماننے کو اور کہتے ہیں، تقلید کرنا اور ہوتا ہے۔ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے کے لیے دلیل ابو داؤد میں پیش کرتے ہیں، اس کی وضاحت کریں، وہ ضعیف ہے۔ بھائیو نماز میں جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں یہاں پر کیا کہتے ہیں ناف کے نیچے، اس کی ایک دلیل تھوڑی ہے جو بھائی وہی ہے، 6 سے 7 دلیلیں اس کی موجود ہیں۔ آپ نماز اہل سنت والجماعت اٹھا لیں، آپ کی مرضی، نہیں تو نماز مسنون کلاں اٹھا لیں۔ مولانا حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ کی 6 احادیث سے انہوں نے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے، تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ غیر مقلدین امام مالک کی بنسبت امام صاحب کے شاگرد ہیں، ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ بھئی غیر مقلدین تو کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے، صرف امام مالک کی بات نہیں ہے، وہ نہ امام شافعی کی مانتے ہیں، نہ امام احمد کی مانتے ہیں، نہ امام حنیفہ کی مانتے ہیں، نہ امام مالک کی مانتے ہیں۔ شرح عقائد میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ولی فاسق اور اس کو معزول نہیں کیا جا سکتا، اس پر حضرت حسین کیوں نکلے تھے یزید کے خلاف؟ بھئی ایک فاسق و فاجر کو معزول نہیں کیا جا سکتا تو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ فاسق و فاجر کہ ابھی تعین ہو رہا ہو، ابھی اس کی خلافت کا استقرا ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس دوران تو اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو ابتدا میں اس کا انکار کر دیا تھا، اس لیے حق امام حسین کے ساتھ ہے، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ مجتہد فی المذہب کا بھی اجماع سے بھائی مجتہد مطلق کی بات ہے، مجتہد مذہب کی نہیں ہے۔ رفع یدین نسخ اجتہادی ہے یا نسخ منسوس ہے؟ اگر اجتہادی ہے تو جابر سمروں کی روایت پیش کرنا نہیں ہے، قطعی ہے۔ اس کے بعد امام شافعی، میرے دوستو بات سنو، یہ نسخ اجتہادی ہے، نسخ منسوس نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جب امام شافعی رحمہ اللہ سے ہماری بات ہے تو ہم نسخ اجتہادی کو پیش کر دیں، وہ بھی مجتہد، ہمارے امام بھی مجتہد، بات ٹھیک ہے۔ غیر کا مقلد جو ہے اس سے گفتگو کرنے کا طرز اور ہے، اس کے سامنے حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ والی ہم روایت پیش کرتے ہیں کہ وہ تو اس کو نس کا مسئلہ بنا چکا ہے، وہ تو مجتہد نہیں ہے۔ آپ غیر مقلد کو شافعی سمجھتے ہیں کہ میں اس کے سامنے اجتہادی کا مسئلہ لے کر آؤں، جب وہ خود کو اس طرح کی بات کر کے مجتہد نہیں بلکہ نصوص کے مسئلے پہ لائے گا تو ہم بھی بطور نس پیش کریں گے تاکہ اس کا عقل ٹھکانے آ جائے۔ تقلید کی تعریف آپ نے کی، اس میں ضروری ہے اس بات، دلیل ضروری نہیں ہے تو پھر خلفائے راشدین کی تقلید نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر سے نہیں پہنچا، زبانی پہنچا ہے، جس کو لکھ کے امام ابو حنیفہ نے آپ کو اور مجھے دے دیا ہے۔ مسائل اتحادیہ میں امام سب کے مقلد ہیں، اصولی مسائل اعتقاد میں ہم کس کے ہیں؟ اصولی میں بھی انہی کے ہیں، اعتقاد میں بھی انہی کے ہیں۔ تشریح ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ نے کی ہے، تشریح کرنا اور ہوتا ہے، مقلد سب کچھ وہی ہے، لیکن عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، مسائل میں تقلید ہوتی ہے۔ فَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ آیت بظاہر تقلید کے مخالف ہے، کیونکہ مقلد کو دلیل کا علم نہیں ہوتا، تو پھر تو ڈاکٹر سے انجیکشن بھی نہ لگائیں، آپ کو انجیکشن کا علم نہیں ہوتا، بیماری میں مرتے رہو آپ۔ پائلٹ پر آپ کو سفر کرنا جہاز میں جائز نہیں ہے کہ آپ کو جہاز اڑانے کی دلیل کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ آج کے بعد حج پہ جانا حرام ہے، یہ فتویٰ ٹھونک کر آپ بھی لکھ دیں، بسم اللہ کریں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کا یہی مطلب ہے۔ 1400 سال سے آیت قرآن میں موجود ہے، کسی دنیا کے اہل علم نے اس سے یہ استدلال کیا ہے جو آپ نے کیا ہے؟ آپ کے اس استدلال کو تو لکھ کر کسی عجائب گھر میں لگا دینا چاہیے کہ ماشاءاللہ کتنا بڑا زبردست آپ نے جو ہے نا قیاس کی بھی ماں میں نے کر کے رکھ دی ہے۔ کس طرح پتہ چلے گا کہ مجتہد کی دلیل ہے؟ اگر مجتہد دلیل پر مطلع ہوتا ہے تو مفتب ہے، تو بھائی مجتہد سے اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو پوچھ لیں یا عالم بن جائیں تو آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ آپ ڈاکٹر کو کہیں گے کس طرح تم مجھے یہاں لگاؤ گے، آپ کو پتہ ہے رگ نہیں ہے یہاں گوشت ہے، کیسے پتہ؟ وہ کہے گا ڈاکٹر بن جا، تو آپ بھی ڈاکٹر بن جائیں، عالم بن جائیں، پتہ چل جائے گا۔ اتنی جلدی نہیں ہے بھائی ایکسیلیٹر پریدا۔